ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج میرے مہمان ہیں صوبائی وزیر داخلہ سندھ محترم سہیل انور سیال صاحب۔ آپ کو علم ہے کہ فی زمانہ امن و امان کی صورتحال، وہ بھی صوبے سندھ اور اس سے بڑھ کر کراچی جیسے شہر کی، کتنا مشکل کام ہوگا۔ سر صاحب، ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیسے چل رہا ہے صوبے سندھ میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن؟ 23 مئی کو دوبارہ میں ہوم منسٹر بنا۔ اس سے پہلے قائم علی شاہ صاحب سی ایم تھے، تو 15 مہینے تقریباً ہوم منسٹر، دوسری مرتبہ پورٹ فولیو مجھے ملا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ سندھ میں آج بھی میں اس حوالے سے مطمئن ہوں ہیومنلی کہ ہم نے 2008 والی سندھ اور 2018 والی سندھ میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہت کام کیا ہے، اور یہ ویژن ہے محترم آصف علی زرداری صاحب کا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، میری پارٹی کا، ہم سب کا۔ اور ڈیفینیٹلی پروونشل گورنمنٹ اگر اپنا فیڈ بیک نہیں دے گی یا اپنے ریسورسز نہیں دیتی تو یہ ممکن نہیں تھا۔ آج بھی آپ دوسرے پروونسز سے دیکھیں تو ہر کرائم میں نمایاں کمی آئی ہے سندھ صوبے میں۔ اس پر میں آؤں گا، دیکھیں جیسے انتظار کیس ہے، نقیب تو ہائی پروفائل کیس ہے، اس کو چھوڑ دیں، لیکن کراچی آپریشن جو 4 سال سے چل رہا ہے، خود جو فیگرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اول تو جو پرابلمز ہیں اس میں جوڈیشری بھی انوالوڈ ہے، وکلا بھی اس میں انوالوڈ ہیں، اور اس میں اور ادارے بھی انوالوڈ ہیں۔ مطلب وہ 1.5 لاکھ لوگ انہوں نے گرفتار کیے تو 90% اس میں رہا ہو گئے، پروسیکیوشن ریٹ صرف 8% کا ہے۔ تو یہ جو کراچی آپریشن جو رینجر کی نگرانی میں ہوا آپ کے ساتھ، اس میں یہ صورتحال ہے سیال صاحب؟ ایپیکس میں ہم نے ڈیسائیڈ بھی کیا تھا کہ کوئی ایسا جو اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے آج کل پرٹیکولر بڑا کراچی کے حوالے سے چل رہا ہے کہ اسٹریٹ کرائم یہاں پہ انکریز ہوا ہے، تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس میں کوئی ایسا سیکشن ڈال دیں تاکہ ATC میں وہ کے زمرے میں آ جائے، ہاں ATC کے زمرے میں آ جائے اسٹریٹ کرائم کا جو ایشو ہے وہ بھی۔ اس میں ہم کہہ رہے تھے کہ لا ڈپارٹمنٹ کو ہم نے کہا تھا کہ اس میں اس طریقے سے دیکھیں کہ فائر انجری ہو ڈیورنگ رابری، تو اس کو ATC میں ایک وہ چل رہا ہے لا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کہ کس طریقے سے ہم اس کو ATC کے زمرے میں لے کے آئیں، ایک کوشش چل رہی ہے۔ ہاں، کوشش سب نے کی، رینجرز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس، پروونشل گورنمنٹ، پاکستان آرمی۔ ضرب عضب اور رد الفساد نہ ہوتا تو آج دہشت گردوں کی کمر نہ ٹوٹتی۔ ہمارے سندھ میں دوسرے پروونسز سے بھی، مقصد یہ پروونسز نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی دوسرا پروونس یہ کروا رہا ہے، لیکن وہاں سے پینیٹریشن جو ہے، مستونگ والا ایریا جو ہے وہ کافی ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے۔ جیکم آباد، سیون، شکارپور، یہ تینوں، جیکب آباد کا بھی جو سوسائڈ اٹیک ہوا وہ بھی مستونگ سے آئے تھے، بلوچستان سے، شکارپور والا بھی، اینڈ دین سیون والا بھی آف کورس، یہ سارے وہاں سے بلوچستان سے آئے تھے۔ پروونشل گورنمنٹ سے بات ہوئی، وہ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا IG جب خود آ کے عدالت میں یہ کہے کہ 2000 پولیس والے جو ہیں اغوا، بھتہ اور دیگر کرائم میں ملوث ہیں، کیا کہ سپریم کورٹ میں کہے، تو خود وہ IG مانتا ہے یہ کہ اب جس صوبے میں، جس شہر میں پولیس والے جو ہیں کرائم میں ملوث ہوں، پھر آپ کیسے توقع رکھیں گے کہ آپ بہتر کر سکیں گے صورتحال سیال صاحب؟ ایک اس سلسلے میں بتاؤں کہ ایک ہماری مجبوری یا پروسیس جو ہے کہ ایک پولیس آفیسر کے خلاف اگر انکوائری کروانی ہے تو وہ پولیس والا ہی کرے گا، ٹھیک، جیسے آج کل پولیس کو پکڑنے کے لیے تلاش میں ہے لوگوں نے کہا۔ اب میں زیادہ سے زیادہ ایک انکوائری کمیٹی بنا سکتا ہوں، جیسے اس کیس میں کیا۔ اب انکوائری رپورٹ جو میرے پاس آئے گی اس کے مطابق میں فیصلہ کر سکتا ہوں۔ اگر انکوائری رپورٹ مجھے کہے کہ ہم نے اس بندے کو چیک کیا، یہ کلیئر ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں، مثلا لوگ تو عوام کے نمائندے آپ سے پوچھیں گے نا، کیونکہ مارا جانے والے ایک عام آدمی ہیں۔ انفارچونیٹلی آپ نے اچھی بات کہی، انفارچونیٹلی میرے پاس وہ ججمنٹ کی کاپی کا ایک پورشن پڑا ہوا ہے جس میں آپ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد لا اینڈ آرڈر جو ہے پروونشل میٹر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، لیکن
हाई कोर्ट की जजमेंट, ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज नाउ आउटसाइडर। अच्छा, यहाँ रिटर्न लिखा हुआ हाँ। और पुलिस की हिरार्की में कोई मिनिस्टर, एनी रैंक ऑफ मिनिस्टर, इट मीन्स होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, nobody can intervene in the hierarchy of IGP. निचली सतह पे भी है, यानी आप किसी एसपी और लेवल के आदमी के साथ कुछ नहीं कर सकते? ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये जजमेंट की कापी आपको पढ़ा रहा हूँ। ये कोर्ट ने किया है? ये कोर्ट ने किया है। आपने अपील की उसके कोर्ट के? सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं। देखिए, अब जो 18वीं तरमीम कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर, और बिल्कुल एक बात जायज़ है कि प्रोविंशियल मैटर है, जब भी कोई मैटर होता है तो जो इलेक्टेबल होता है उससे पूछा जाता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल इलेक्टेबल बंदा है, गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेबल है, तो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इलेक्टेबल से पूछा जाता है, मुझसे सवाल किया जाता है, अभी आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। अब इलेक्टेबल इज़ विदाउट अथॉरिटी। नहीं, मसलन आपके इलाके लाड़काना में एक केस हुआ मशहूर ज़माना, वो जो लाड़काना कहें या मेहड़ में कहें, चांडियोस का। अब उसमें इत्तफाक से इल्ज़ाम लगा आपकी खुद पार्टी के एक रुकन असम्बली का, तो कुछ कहा गया कि वो लोग के नहीं, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, तो इसकी जिम्मेदारी तो फिर आप लोगों पे आएगी ना। FIR कट चुकी है वो। मैं तो एक केस की मिसाल दे रहा हूं। मैं भी उसी केस के हवाले से, अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करना चाहती, मदाखलत करती या करती, तो वो FIR नहीं होती। पुलिस को करने दी FIR कट। उसमें 2 लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। चांडियो जो हमारा MP है वो बेल पे है, अगेन उसको इंटीरियम बेल मिली हुई है। कहीं पे भी ये नहीं है कि पुलिस को उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रेजिस्टेंस आ रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से। हमने कोशिश की है इसी पावर्स के साथ, सितंबर से पहले ये पावर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास थे। देखें, एक फिर दूसरी चीज़ दिखा रहा हूँ। 1861 1861 का पुलिस का लॉ यहाँ पे चल रहा है, उसमें 1934 में पुलिस रूल्स बने, उसमें एक चार्ट बनाया गया उस वक्त के IG ने और उस वक्त के यानी सिस्टम ने, जिसमें गवर्नर होता था, कि इस तरीके से पुलिस में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होगी ताकि IG और वो जो गवर्नमेंट है उस साइड में, दोनों में बैलेंस ऑफ पावर रहे, ताकि क्योंकि उस वक्त भी ये प्रोविंशियल मैटर था, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, तो बैलेंस था, तो बैलेंस करने के लिए सबको अथॉरिटी बैलेंस दी हुई थी। अगर मॉडल टाउन का वाक़या होता है तो आप कहते हैं ना कि शरीफों को पकड़ो बल्कि फांसी दो। आज जब ज़ैनब का वाक़या होता है तो पॉलिटिकल लेवल पे तो आप यही कहते हैं। इसी तरह जब इंतज़ार का कह लें या नहीं होगा मेरे ऊपर, नकीब का कह लें, मेरे ऊपर नहीं होगा, मेरी गवर्नमेंट के ऊपर भी नहीं होगा, क्योंकि सितंबर में हाई कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की हिरार्की में हम इंटरवीन नहीं कर सकते। सिर्फ आप नहीं कर सकते, सूबा दीगर सूबों के लिए भी ये होगा ना। लेकिन जो पॉलिटिक्स नहीं, एक मेरी बात सुनिए, ये सिर्फ सिंध के लिए है। ये हाई कोर्ट की जजमेंट जो है सिंध में आई थी, पंजाब में ये नहीं, पंजाब में नहीं है। पंजाब में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स जो है वो गवर्नमेंट। क्यों खास मेहरबानी है कि सिर्फ सिंध में क्यों आई है? ये देखिए, हाई कोर्ट में हम इसीलिए गए हैं कि भाई जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर, तो उसके पास अगर अथॉरिटी नहीं होगी तो फिर, और एक देखें, ये तो एक अनफॉर्चुनेटली मैं तो ये कहूँगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ये फैक्ट्स ही छुपाए गए कि जो पुलिस का एक रूल्स बने हुए थे 34 के, वो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स में पेश ही नहीं किए गए। अब एक ये यहाँ पे ये चीज़ है कि गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेबल, इलेक्टेबल इज़ रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल इज़ विदाउट अथॉरिटी। ठीक, तो ये मैकेनिज़्म जो है ना, उसमें ऐसी लूपहोल आ गई है कि अब पुलिस में हम कुछ कर नहीं सकते। उसी जजमेंट में लिखा हुआ है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर IG की मंजूरी के बगैर होम मिनिस्टर या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मीटिंग में बैठेगा, IG कैन टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो आपको इल्म है, लॉ एंड ऑर्डर और ख़ास तौर पर स्ट्रीट क्राइम। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. آئی جی کے خلاف پھر کون ایکشن لے سکتا ہے؟ مثلا صوبے کا وزیر اعلیٰ کو نہیں پوچھ سکتا اس سے کہ اگر شہر میں جو ہے, جیسے ہمارے فیگرز یہ کہہ رہے ہیں کہ 25% موبائل اسنیچنگ بڑی ہے 2016 میں, 10% موبائل فون زیادہ اچھے نہیں گئے ہیں. اگر جب شہریوں کو جائیں گے لوگ تھانے کچہری سے تو نہیں پوچھیں گے, آپ لوگوں سے پوچھیں گے نا, عوام کے منتخب نمائندوں سے. آئی جی رکھنے کا اختیار جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ہے, ٹھیک, چیف سیکریٹری کا ان کو ہے. اب آئی جی آج اے ڈی خواجہ کو نہیں رکھتے نظر میں, حالانکہ وہی سامنے ہے. ایگزامپل دیتے ہیں, کل کوئی ایسا آئی جی آ جائے جس کے تھرو فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ گریڈ 1 سے گریڈ 21 تک سارے اختیارات آئی جی کے پاس ہیں. اب آئی جی رکھے گی فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ کوئی بھی آئی جی فیڈرل گورنمنٹ سے نہیں الجھ سکتا نا, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اس کی سروسز جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے پاس ہے, وہ فیڈرل کا امپلائی ہے, تو وہ پروونشل گورنمنٹ کے تابع نہیں ہے, وہ ڈائریکٹلی آ سکتا ہے اس کے فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں. اب اس کے تھرو وہ پوری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ہر چیز کنٹرول کر سکتی ہے. لیکن آئی جی صاحب آن ریکارڈ یہ کہتے ہیں کہ جو میں نچلے درجے کے لوگوں کو تو ٹرانسفر پوسٹنگ پکڑ سکتا ہوں, لیکن غالباً 18, 19, 20, 21 والے کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں, انکوائری کرنا پولیس کا کام ہے. میرے پاس ڈی ایس پی کے 17 گریڈ کے آفیسر کے خلاف ایکشن لینے کے اختیارات ہیں. اس کے مطابق جو مجھے انکوائری رپورٹ دیں گے اس کے مطابق میں کوئی ڈیسیشن لے سکوں گا نا, کیونکہ انکوائری تو پھر بھی پولیس کو کرنی ہے. انکوائری آفیسر پولیس والا ہی ہو سکتا ہے, پولیس آفیسر ہو سکتا ہے. اور 2000 مقصد یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 2000 میں زیادہ تر آفیسرس وہ ہیں جو سب انسپیکٹر اے ایس آئی لیول پولیس کانسٹیبل, اس کے 100% پاورز جو ہیں وہ آئی جی پی کے پاس ہوتے ہیں. انسپیکٹر سے اوپر کی جو ہیرارکی تھی اس کے خلاف ایکشن اگر وہ پروونشل کیڈر کا ہے تو ڈی ایس پی اور ایس پی پروونشل کیڈر کا, اس کے خلاف پروونشل گورنمنٹ لے سکتی ہے. لیکن یہاں پہ اکثریت جو زیادہ تر پولیس آفیسرس ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے آتے ہیں, پی ایس پی کیڈر سے آتے ہیں, یعنی ان کے خلاف جو ایکشن لیا جا سکتا ہے ہم صرف ریکمنڈیشن کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں آئی جی پی وہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو لکھیں گے, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو, کیونکہ پی ایس پی گریڈ کے جو بھی آفیسرس ہیں پی ایس پی کیڈر کے ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ لے سکتی ہے, یعنی 17 سے ابو جو بھی گریڈ آفیسر آتے ہیں. سڑکوں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رینجر لوگوں کی تلاشی لے رہی ہے, وہ موٹر سائیکل والوں کو روک رہی ہے, تو اور وہ پھر باقی لوگ اٹھائے بھی جاتے ہیں. تو یہ جو ایک جو صورتحال ہے غالباً یہ شاید کسی اور صوبے میں اس طرح کی نہیں ہے کہ جہاں لا اینڈ آرڈر کی جو اگر کریڈٹ لوگ کسی دن دیکھیں رینجرز کے سبب جو ہے آج کرائم ختم ہو گئے. جب کرائم ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی پولیس اس کی ذمہ دار ہے, پولیس کا مطلب ہے حکومت ذمہ دار ہے آپ کی. ہے تو سچویشن ایسی ہے اور وہ اتنی ٹرکی ہو گئی ہے, اتنی پیچیدہ ہو گئی ہے کہ کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی میں رینجرز, لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور آرمی کا جو رول ہے وہ اتنا افیکٹو رہا ہے جس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر میں نمایاں بہتری آئی. دونوں کیسوں میں تو بڑی آپ کی صوبے کی ہمارے بدنامی ہوئی. میں کہنی تو انتظار کیس کہ وہ ثابت ہوا نا کہ جناب دندناتے ہوئے سادہ لباس میں آئے اس لڑکے کو مار دیا. نقیب کیس, وہاں سے آ کے لوگ یہاں بیٹھ کر جرگہ کر رہے ہیں. یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ جرگہ کرنا جو ناجائز تھا وہ اب جائز قرار دیا جا رہا ہے. وزیر جا رہے ہیں, باہر کے علاقے کے لیڈر آ رہے ہیں, پولیس والے جا کے بیٹھ رہے ہیں جرگہ میں. میں گیا تھا وہاں پہ تعزیت کے لیے, جرگے میں نہیں, اس گھر پہ نقیب کے والد کے پاس تعزیت کے لیے. وہاں پہ جو ایک ایلیگیشن لگا نقیب کے حوالے سے کہ شاید پرامشر جس دن سب سے پہلے اس کیس میں نوٹس لیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, اس پہ مجھے یہ فیلنگ آئی کہ شاید یہاں پہ پختونوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی. تو میں نے جو پہلے آفیسر رکھا, انکوائری آفیسر رکھا, وہ بھی ایک پٹھان تھا, ڈی آئی جی آزاد خان, اور بڑا ویل ریپوٹیڈ آفیسر ہے. یہاں پہ جس ایریا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساؤتھ زون میں ہم یہاں کا ڈی آئی جی ہے. پھر شام کو کیس کی حساسیت دیکھ کے
آئی جی صاحب اور ہماری ڈسکشن ہوئی کہ بڑا اسکوپ اس کا بڑھاتے ہیں. ایڈیشنل آئی جی ثناء اللہ عباسی کو انہوں نے ایک انکوائری کمیشن بنایا, اس میں پھر ڈی آئی جی آزاد خان کو رکھا گیا تاکہ یہ محسوس نہ ہو کہ ہم لسانی مسئلہ. تو سندھ گورنمنٹ نے وہ ہر ممکن اقدامات کیے جو ہیومنلی اور جو لیگلی پاسبلٹیز ہیں وہ ہم نے سب چیزیں لی. لیکن جس دن یہ کمیٹی بنی اسی دن رات کو مجھے کہا گیا, میڈیا کے دوستوں نے کہا کہ یہ تو آپ لوگ اس کو فیور کریں گے, یہ ہوگا. میں نے ان کو کہا, میڈیا کے دوستوں کو ہنس کے, کہ میں نے کہا کہ اس کمیٹی کو کام کرنے تو دیں. اس کمیٹی نے کام کیا, جو ان کی ریکمنڈیشن تھی سندھ گورنمنٹ نے وہ اڈاپٹ کی. ای سی ایل میں نام لکھا گیا, لیکن اس سے پہلے ہی آنریبل سپریم کورٹ نے, چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا اور ای سی ایل میں اس کا نام ڈالا گیا. پروونشل گورنمنٹ نے دوسرے پروونسز کو لکھا کہ پولیس پارٹی ایک تشکیل دی گئی ہے جو راؤ انوار کو اریسٹ کرے گی. ساری وہ جو چیزیں ہیں جو لیگل فارملٹیز ہیں پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہم نے اڈاپٹ کی. کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک آپ کی الیکٹڈ حکومت ہوتے ہوئے, اور اب سے نہیں 5 سال آپ کی پہلے حکومت رہی, 4 سال آپ کی حکومت رہی, ایک بے بسی سی نظر آتی ہے. جواب دینے کے لیے میں بریک لے لوں پھر تاکہ ہمارے سیال صاحب اس کا جواب دے سکیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں مجاہد ولی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ سیال صاحب اس وقت سندھ میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سوائے یہ جو ایک ایس ایس پی ہیں محترم, ان کے علاوہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اس سے پہلے ایک چودھری اسلم کے گرد تمام چیز گھومنے لگی تھی. اے ڈی خواجہ کو وہ ایک الگ ایشو ایک بنا ہوا ہے. ایک تاثر ہے کہ یہ ہائی پروفائل جو چاہے ایس پی بن جاتے ہیں یا ڈی ایس پی بن جاتے ہیں, انہیں پروونشل گورنمنٹ یا آپ کی پارٹی کے بااثر لوگ ان کی سرپرستی کرتے ہیں, جبھی اتنے طویل عرصے تک یہ اپنے عہدوں پہ بھی موجود رہتے ہیں اور اتنے دیدہ دلیری سے یہ سب اقدامات کرتے ہیں. سیال صاحب, آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, 1-2 کیسز کو لے کے ایک پورے ادارے کو ملائن کرنا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پولیس نے بڑی شہادتیں بھی, ان کے پاس شہادتوں کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے, جنہوں نے دہشت گردی میں لڑتے لڑتے اپنی جان گنوائی, جنہوں نے دہشت گردوں کے نشانوں پہ وہ شہید ہوئے. کہیں پہ اگر کوئی غلط انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے. اس کے خلاف دیکھیں, راؤ انوار کو کسی کے ساتھ تعلق ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کو سفید سیاہ کا مالک بنا دیا جائے, جو نہیں تھا. آج پروونشل گورنمنٹ نے جو اسٹیپ لیے ہیں, کہیں پہ بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کسی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے یا کر رہی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مکمل ٹرانسپیرنسی دکھائی گئی ہے. جو اپنا اس انکوائری کمیٹی نے ریکمنڈیشنز دیں اس پہ عمل ہوا. اس پہ ہم نے لکھا جو ریکمنڈیشنز کے حوالے سے کہ آؤٹ آف پروونس ہمیں پولیس پارٹی بھیجنی ہے یا دوسرے ہوم سیکرٹریز کو لکھنا ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں. ہم نے ساری چیزیں کی. کسی کے ساتھ تعلق ہونے سے میرے 50 پولیس آفیسرز جاننے والے ہوں گے, میرے 50 دوسرے حلقہ احباب میں جاننے والے ہوں گے, لیکن کسی کو یہ اختیار نہیں دے سکتا میں کہ ایز اے ہوم منسٹر میرے میرے جو اسٹیٹس ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے قانون سے اوپر جا کے کوئی چیز کرے. یہ کبھی بھی کوئی بھی نہیں دے سکتا. پولیس ریفارم ہم سنتے رہے, تھانوں کو بہتر بنایا جائے. کیا آپ کی پولیس, اگر آپ نے اس کو دیکھا ہے ابھی اور پہلے بھی اگر دیکھا ہوگا, وہ اتنی ہی ایکوپڈ ہے, وہ اتنے ہی ان کے لڑنے کے لیے اس کے بعد تمام تیاریاں ہیں, ریسورسز کے مسئلہ ہے, کیا ہے ویسے؟ لاسٹ ایئر کی میں آپ کو صرف بات بتاتا ہوں کہ پولیس کے پاس آج تک پاکستان بننے سے 2015 تک 27,000 کے لگ بھگ ایس ایم جیز تھیں. صرف 1 سال میں ہم نے ان کو 30,000 ایس ایم جیز لے کے دیے, جو پروسیس ہے میں آ رہی ہیں. وہ انشاءاللہ بہت جلد وہ پولیس کے اس میں آ جائیں گی مال خانے میں کہ 30,000 ایس ایم جی. سندھ گورنمنٹ نے جو اس وقت اس کی فنانشل بجٹ جو ہے مور دین 80 بلین پر ایئر کر دی ہے.
یعنی ریسورسز کے ان کے پاس اب اتنا ایشو نہیں رہا ہے. ہر سال وہ گاڑیاں لے رہے ہیں, اراؤنڈ 2 بلین کی ہر سال گاڑیاں لی جا رہی ہیں. آصف علی زرداری صاحب کا ایک ویژن تھا جو انہوں نے کیا بھی تھا کہ 50 کروڑ رکھے تھے. سندھ گورنمنٹ کے جو جب آپریشن انٹینسٹی کے ساتھ بڑھ رہا ہے, دیکھیں آج بھی ایک کچھ عرصہ پہلے ایک ایڈیشنل آئی جی پشاور میں شہید ہوئے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایس ایس پی رینک تک آفیسرس کو بلٹ پروف گاڑی دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو سیکیور ہوگا تو کہیں پہ جا کے لڑ سکتا ہے نا. اس کی حفاظت کرنا بھی ایک پروونشل گورنمنٹ کا فرض ہے کہ جو آپ کے عوام کے تحفظ کے لیے میدان میں جا کے لڑتا ہے تو اس کو بھی سیکیور کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. مجھے ویسے تو جانا ہے بریک کی، لیکن میں ایک اور بات پوچھ لوں جو بہت کامن لوگ سوال کرتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب جب 25,000 یا 27,000 پولیس والے ہیں، شاید 1/4 اس کے 6-7 ہزار جو ہیں وہ ماشاءاللہ جو ہے وی آئی پی ڈیوٹی میں دیتے ہیں. بھائی لوگ کہتے ہیں اگر کوئی بڑے لوگ جن کو آپ دیتے ہیں، اگر مشیر ہیں، وزیر ہیں یا حکومتی ہیں، جن لوگوں کو دیتے ہیں، بھائی ماشاءاللہ ان کے پاس پیسے ہیں، اپنے سیکورٹی گارڈ رکھیں. وہ پولیس جو سرکار کی عوام کی ریاست کی ہے اور عوام کی خدمت کے لیے رکھی گئی ہے، ان کی جو ہے اتنی بڑی تعداد 6,000 یا 7,000 لوگ بتاتے ہیں کیوں رکھی جاتی ہے؟ اب یہ سچ ہے یا یہ غلط ہے فکر یا؟ ایک میں آپ کے اس سوال کے 2 پارٹ میں جواب دوں گا. ایک تو سیکیورٹی ہر کسی کو دینا حکومت کا اولین فرض ہے. عوام کو بھی؟ ہر کسی کو. لیکن عوام کو اس طرح نہیں ملتے. عوام کو تو 4 پولیس والے 4 ویگن نہیں ملتے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر خدا نخواستہ میرا کوئی ایم پی ہے روڈ پہ، اس کے پاس سیکیورٹی تھریٹ، اگر وہ روڈ پہ خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے ٹھیک ہے کسی حملے میں مارا جاتا ہے، ایلیگیشن میرے اوپر یہ آئے گا کہ اپنے ایم پی اے کو نہیں بچا سکا، یہ عوام کا تحفظ کیا کرے گا؟ لیکن ایک دوسرا سوال بھی ہوتا ہے میں ابھی اس کو میں نے اپنے ایم پی اور ایم این اے کو دو پارٹ میں نے کہا نا، 2 پارٹ میں میں نے کہا. نمبر 2، ہم نے کیا کیا کہ کوشش کی کہ ان کا جو تعداد تھا وہ والیوم کم کر کے، اور دوسری پولیس جو ہے وہ اتنی بھرتیاں ہم نے کرنا شروع کر دی ہیں کہ لاسٹ ایئر 10,000 کی، اب مزید کر رہے ہیں تاکہ روڈ پہ ایک جو چیز ہے نا کہ لوگوں کو یہ تحفظ کہ پولیس موجود نہیں ہے، ہم وہ نہیں کر رہے ہیں. ہم پولیس دن بدن اتنی مزید اس میں تعداد بڑھا رہے ہیں تاکہ ہر چیز کو ہم کور کریں. موجود تو ہے، لیکن پھر میں چلاؤں گا، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بیچارے موٹر سائیکل پہ جانے والے ہر چوراہے پہ دیکھیں گے کہ سفید وردی والے انہیں روک رہے ہوتے ہیں. کسی کا اب کہیں موٹر سائیکل جو رکھے گا کتنا غریب آدمی ہوگا، پرچی کاٹ رہے ہیں کہ اس نے لائسنس نہیں رکھا، یہ بھی رکھا تو اس پہ کاٹ دیا، بتی نہیں جلی. تو یہ جو ایک کراچی کے غالباً 10 سے 15 لاکھ میں خان میں لوگ موٹر سائیکلوں پہ سفر کرتے ہیں. جس چوراہے پہ چلا ہوں، کراچی کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، باقی جگہ بھی ہے، یہاں چیک تو نہیں ہوتا. تو وہ پھر آدمی سوچتا ہے بڑے آدمیوں کے لیے ایک الگ لاء، میرے لیے ایک جو سفید کونے پہ جو کھڑا ہوا ہے وہ صرف یہ کر رہا ہے مجھے روکے. اب اس میں رینجر بھی شامل ہو گئی ہے. میں نے تو ان سے کہا کہ بھائی رینجر کا کام تو نہیں ہے کہ وہ موٹر سائیکل والوں کو روک کے ان کی تلاشی دے. اگر یہ والے پولیس والے کام تو اس کو لینے نہیں چاہیے. یہ سوال اور دوسرے سوال بھی رہتے ہیں، لیکن یہ بریک کے بعد میں اپنے سیال صاحب سے کر لوں گا. ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. محترم صوبائی وزیر داخلہ سیال صاحب بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں. وزیر داخلہ کو تو ذرا ہمارے چودھری نثار کی طرح دبنگ ہونا چاہیے تاکہ پولیس یہ وہ جب چلیں تو ان کے ساتھ وہ ویسے ہی کچھ تعصب. جیسے رانا صاحب ہمارے ثناء اللہ وزیر قانون ہیں، لیکن ان کے بھی بڑے اثر جس طرح گفتگو کر رہے ہوتے ہیں دیگر صوبوں کے. تو لیکن میں کوشش کر رہا ہوں جس سوال کا جواب وہ اتنے دھیمے انداز میں دیتے ہیں کہ وہ جو پولیس کی جو لوگوں کی جو شکایت ہے پولیس سے یا تھانوں سے اور سسٹم سے، وہ بڑی دھیمی ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال ایک عام آدمی، ایک تو سسٹم ایسا ہے یہاں کا نہیں بر جگہ خوش نہیں ہے جو اوور آل جو پولیس سسٹم سے یا پولیس والوں سے، ان کی قربانیاں جدوجہد اپنی جگہ، لیکن عام آدمی وہ ایٹ ہوم فیل نہیں کرتا کہ تھانوں میں اپنی رپٹ کٹوانے جائے. وہ کہ انہوں نے ماڈل کھولے، وہ ڈرتا ہے کہ تھانوں اور وردی والوں کو دیکھ کے کہ یہ خوف کی علامت زیادہ ہیں نہ کہ تحفظ کی علامت. سوری ٹو سے اگر ایک کامن آدمی کی حیثیت سے آپ سوچیں. 2015 بلدیاتی الیکشن ہمیشہ ایک
امپریشن دیا جاتا تھا کہ پولیس کو یوز کیا جاتا ہے مخالفین کو. 2015 میں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ کوئی ایسا میجر کلیم کسی نے بھی کسی بھی پارٹی نے نہیں کیا کہ پولیس کو ہم نے یوز کیا. ہاں پولیس کو ہم نے یوز کیا اس پرپس کے لیے کہ وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے. دیکھیں پولیس کو یوز پراپر وے میں اور بیلنس آف پاور, کیونکہ ابھی پولیس اتنی مقصد اگر اس کو بغیر کسی چیک اینڈ بیلنس کے چھوڑ دیں تو 3-4 انسیڈنٹ ہو گئے, انہی پاورز کے ساتھ ہوئے نا. اگر بیلنس پاور ہوتا ہے نا تو اس کو, مجھے یہ ڈر ہے کہ 4 مہینے بعد مجھے عوام کے دروازے پہ جانا ہے, لیکن کسی پولیس آفیسر کو یہ یقین ہے کہ 60 سال تک مجھے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. اس کو جب یہ یقین ہو, اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہ ہو, تو اکثر چیزیں بگڑتی ہیں. اچھا, چیک اینڈ بیلنس میں آپ کا سسٹم ہی بدل گیا ہے. جب آئی جی خود آ کے کورٹ میں کہہ دے کہ جناب میرے پولیس والے ہزاروں کی تعداد میں کرائم میں ملوث ہے, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ جس شخص کے پاس اتھارٹی ہے, جو گریڈ 1 سے 21 تک کے اوپر ایکشن لے سکتا ہے, اس کو ٹرانسفر, اگر وہ کہہ سکتا ہے تو جس کے پاس اتھارٹی ہے, جس کے پاس صوبائی وزیر داخلہ, اس کے کیا اس کے پھر انڈر میں کیا ہے اس کے؟ اس وقت جو اس آنریبل ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے بعد صرف صوبائی وزیر داخلہ نہیں, سی ایم, انٹیریئر منسٹر, پرائم منسٹر, کوئی بھی آئی جی کی ہیرارکی میں انٹروین نہیں کر سکتا. پھر پروونشل داخلہ کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب جو نقی والا مسئلہ, انتظار والے میٹر, یہ جو سارے میٹر ہیں, اس میں دیکھا جائے تو لیگل فریم میں اگر آپ مجھ سے سوال پوچھیں تو لیگل فریم میں میں کچھ نہیں کر سکتا. صرف میں ایک انکوائری بٹھا سکتا ہوں, آئی جی کو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یہ میٹر ہوا ہے, اس پہ آپ انکوائری کرو. آپ کا سیکریٹری داخلہ تو موو کرے گا نا آپ کے کہنے پہ؟ سیکریٹری داخلہ کے اندر میں نہیں, آئی جی کو, آئی جی کو, اس سے ایڈیشنل آئی جی کو بھی ڈائریکٹ نہیں لکھ سکتا. وہ چیف سیکریٹری تک تو بات بہت دور کی ہے. جو یعنی آنریبل ہائی کورٹ نے تسلیم کیا ہے کہ آئی جی جو ہے ہیڈ آف اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے ہوم کا, لیکن جواب دہ آپ کو نہیں ہے. نہیں, وہ جواب دے تو پرائم منسٹر کو نہیں ہے, اٹیچ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے. نہیں, لیکن اپوائنٹ تو وہ کرتے ہیں نا, آئی جی پرائم منسٹر تو اپوائنٹ کرتا ہے, تو اس کو جواب دہ ہوگا نا. نہیں, وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آگے چل کے اے ڈی خواجہ نہیں ہے, کوئی دوسرا آ جاتا ہے, تو وہ پرامنشل 18ویں ترمیم کے بعد انٹروین جو ہے وفاق جو ہے صوبہ چلا سکتی ہے. تو پھر ہم اسے کیا سمجھیں؟ آپ ماشاء اللہ 5 سال آپ پہلے حکومت رہی, اب آپ کی 5 سال حکومت پور رہی ہے, پھر 5 سال ہو رہی ہے جب عوام کے الیکٹڈ نمائندے پولیس کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, مطمئن نہیں ہیں, اور لا اینڈ آرڈر غالباً سب سے بڑی پہلی بنیادی چیز ہوتی ہے, اس کی بنیاد پر انویسٹمنٹ بھی رک جاتا ہے, اس کی بنیاد پر لوگ پھر شہر بھی چھوڑ کے جانے لگتے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ پھر آپ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کی حکومت, عوام کی حکومت, لیکن یہ حکومت تو بڑی بے بس نظر آ رہی ہے پولیس کے سامنے. آج آپ کو ایک چیز میں بتا دوں, 2008 کی سندھ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. رینجرز آپریشن کراچی میں تھا, ریسٹ آف سندھ جو ہے اس میں پولیس نے پرفارم کیا اسی پاورز کے ساتھ جو بیلنس پاور تھے, کہ ایک آئی جی کے پاس پاور ہوں گے, پروونشل گورنمنٹ کے پاس پاور ہوں گے, کیونکہ پروونشل گورنمنٹ از رسپانسبل فار لا اینڈ آرڈر. اس بیلنس پاور میں پولیس نے پرفارم کیا. اور یہ اے ڈی خواجہ صاحب کے پہلے سے بات کر رہا ہوں میں, جب غلام حیدر جمالی یا اس سے پہلے, پھر ہمارے اوپر الزام لگتا ہے کہ اتنے آئی جیز چینج ہوئے, لیکن اس میں 7 سے زیادہ آئی جیز کچھ ریٹائرمنٹ کی وجہ سے, کچھ سپریم کورٹ, آنریبل سپریم کورٹ کی فیاض لغاری 2 مرتبہ آنریبل سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ہٹے. شعیب میرے خیال میں سڈل صاحب جو ہیں وہ ڈی جی آئی بھی لگے, تبھی یہاں سے آئی جی سے ہٹے. اس طریقے سے 5-6 جو آئی جی ہیں وہ ریٹائر ہوئے, تو 12-13 کے تو فگر میں وہ آ جاتے ہیں کہ اس طریقے. لیکن اس بیلنس پاور کے ساتھ لا اینڈ آرڈر ہم نے بہتر کیا. سندھ میں آپ آج جائیں, کانوائی سسٹم کہیں پہ نہیں ہے. 2008 سے پہلے سندھ میں اچھا ہوتا ہے تو آپ ذمہ داری کہتے ہیں کہ ہم نے کیا, کراچی میں خراب ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں وہ پکڑتا ہے. کون پکڑتا ہے؟ یعنی ہم پہ پولیس کے آگے بے بس ہیں. اب تو میں پورے سندھ کی بات کر رہا ہوں نا. اب تو میں سپٹمبر کے فیصلے کے بعد
میں تو پورے پروونس کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ پولیس کا اب اختیار جو ہے ہمارے اس میں نہیں آتا. اب تو میں پورے پروونس کی بات کر رہا ہوں نا کہ آفٹر سپٹمبر جو بھی پولیس انسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس میں ڈائریکٹلی ہم انوالومنٹ نہیں کر سکتے سوائے انکوائری کمیٹی بٹھانے کے. سوائے انکوائری کرنے کے. اور پھر وہ ہمیشہ میرے اوپر میڈیا کا یہ بھی ہوتا ہے کہ سوائے نوٹسز لینے کے ہوم منسٹر کوئی کام بھی نہیں کرتا. اب ہوم منسٹر کا کام صرف بچا یہ ہے کہ نوٹس لے. ویسے کیا پوزیشن کیا راؤ صاحب کا ویسے اس میں آپ لوگوں کو کہتے تو یہ ہے کہ ان کی پولیٹیکل سپورٹ تھی جبھی وہ اتنے بہادر اور کریجز ہو گئے. کسی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے خلاف ہوں, میری لیڈرشپ خلاف ہے, لیکن ہاں اگر جو پولیس کا آفیسر کسی کرمنل کو انکاؤنٹر میں مارتا ہے تو میں اس کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, کیونکہ اس نے اگر واقعی ریئل انکاؤنٹر کیا ہے تو مبارکباد کے مستحق ہے کہ اس نے واقعی. لیکن بیشتر انکاؤنٹرز پہ سوال میں نے کنڈیشنل لگایا کہ ریئل, میں نے کنڈیشن کہا کہ اگر ریئل انکاؤنٹر ہوتا ہے تو پولیس کو ان کو اپریشیٹ بھی کیا جائے تاکہ پولیس کی پرفارمنس اور بہتر ہو. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں اور یہ ذمہ داری بہرحال آئی جی کی ہوگی کہ وہ راؤ کو اپنے انجام پہ پہنچائے. پولیس کا پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ اریسٹ ان کا کام ہے کہ کسی کو اریسٹ کرے. اور آپ تو خیر آئی جی کو فون کر ہی نہیں سکتے, کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ نہ کرو, اس کو چھوڑو. نہیں, آئی جی کی حد تک, آئی جی کو تو ہاں اس کو اس چیز میں تو ہم کر ہی نہیں سکتے کہ کسی کو, یعنی یہ چیز تاثر دینا, وہ بھی میں آپ کی توسط سے یہ کہتا ہوں کہ اب تو سپٹمبر کے بعد پولیس میں ہم وہ کر ہی نہیں سکتے کہ یہ تاثر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب پولیس کی ہیرارکی میں جو پروونشل جس کی مقصد جو اکاؤنٹیبل ہے وہ کر نہیں سکتی, تو اس پہ یہ الزام لگانا کہ وہ کسی کو سرپرستی کر رہی ہے, یہ تھوڑا. تو ویسے حکومت سے اب تو آخری سوال, رینجرز والوں سے معاملہ ٹھیک تھے میں خانے ٹھیک ٹھاک آپ کی؟ اب تو وہ کم میٹنگیں ہو رہی ہیں جس میں ہمارے کور کمانڈر بیٹھتے تھے, ڈی جی رینجر بیٹھتے تھے, بلکہ پہلے تو ہمارے باجوہ صاحب بھی آ کے بیٹھتے تھے, لیکن وہ تو کوئی مسائل ایسے نہیں ہیں آپ کے نا. آج میرے حساب سے جب کراچی آپریشن جب شروع ہوا تھا تب آپریشن کی لوگ کہتے ہیں نا کہ آپریشن ٹھنڈا پڑ گیا, ایسی بات نہیں ہے. اتنا کام ہوا ہے یہاں پہ ٹیررزم کے حوالے سے. مبارکباد آپ کو دیں یا رینجر کو دیں؟ دیکھیں, پاکستان کی عوام کو, پاکستان کی آرمی کو, پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو, سندھ پولیس کو, رینجرز کو, پروونشل گورنمنٹ کو, میری لیڈرشپ کو, سب سے آخر میں آپ کی حکومت کو دیتے ہیں. تھینک یو.